staying with us. We are back from the break. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شگفتہ اور تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں. بہت سے سوالات ہوتے ہیں, بہت سی ایسی ریگولر چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ دودھ جو ہے وہ پینا چاہیے, لیکن وہ پینا کیسے چاہیے یہ کسی کو نہیں پتا. جیسا میں بھی جب آپ کے پاس آیا تھا, میں نے آپ نے کہا آپ دودھ میں کیا ڈالتے ہیں؟ میں کہا جی کچھ نہیں, ہو تو ڈائٹ کی وجہ سے میں بالکل چینی وینی کچھ نہیں ڈالتا. آپ نے کہا یہ دودھ تو بغیر چینی کے پینا ہی نہیں چاہیے, شکر یا کوئی. ڈاکٹر صاحب کیا ایسی چیز ہے جس سے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے صحیح وہ کس طرح دودھ پلانا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سورس آف دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے تو امپورٹنٹ ہے. اگر تو اس کو 6 months to 1 year تک ماں فیڈ نہیں کر سکتی ہے تو سب سے پہلا اور سیف دودھ جس سے میکسیمم وٹامن ڈی اور کیلشیم ملتا ہے وہ گوٹ ملک ہے, بکری کا دودھ ہے. بکری کا دودھ یعنی 1 ماہ تک کے بچے کو اب وہ ریکمینڈڈ ہے, وہ سیف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ اویلیبل نہیں ہے اور بچہ تھوڑا سا بڑا ہے, سال مطلب کراس کر گیا ہے, تو اس کے لیے گائے کا دودھ سیف ہے. اس کے بعد پھر بفلو یا بھینس کا دودھ آتا ہے جو کہ بالکل سیف ہے. بچوں کو دودھ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو کچھ میٹھا ملا کے دیں. تقریباً 4 سے 5 سال تک ان کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی باڈی کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ دودھ ہی ان کی مین خوراک ہوتی ہے. لیکن 5 سال کے بعد جب انسان کی آنتوں میں تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں تو دودھ پھیکا نہیں ہضم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں کوئی کتاب نہیں کوٹ کر رہی. ہزاروں مریضوں کو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کیلشیم کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں یا بون ڈینسٹی کرواتے ہیں. میں نے عورتوں کو لیٹر دودھ پیتے دیکھا لیکن ان کی بون ڈینسٹی یا ان کے کیلشیم لیول میں فرق نہیں پڑ رہا تھا. تب پھر جب ذرا غور کیا تو پتا چلا کہ اگر دودھ کی پی ایچ نہ چینج کی جائے, یعنی اس کی تاثیر نہ بدلی جائے یا اس کی کیمسٹری نہ بدلی جائے, تو دودھ جو ہے وہ ایبزارب ہی نہیں ہوتا, بلکہ دودھ بذات خود جوڑوں کے اور پٹھوں کے امراض بنانا شروع ہو جاتا ہے. دودھ ایون کینسر کا باعث ہے. اگر آپ اس دودھ کو اپنے جسم کا حصہ نہیں بننے دیتے تو جب آپ اس میں شکر ڈالتے ہیں, چینی تو نہیں, جب آپ اس میں شکر ڈالتے ہیں تو دودھ کی پی ایچ چینج ہو جاتی ہے اور اس کا جو کیلشیم ہے وہ خون کا حصہ جب بنتا ہے جب اس کی پی ایچ چینج ہوتی ہے. تو دودھ شکر کے ساتھ لینا چاہیے. ٹھنڈا دودھ جو ہے وہ اتنا باڈی فرینڈلی نہیں ہے, لیکن اگر بہت ڈرائی گرمی ہے جس طرح مئی جون کا مہینہ ہے تو لسی یا ملک شیکس یا اسموتھیز وغیرہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب موسم برسات کا ہے یا سردی کا موسم ہے تو ہرگز بھی ٹھنڈا نہیں لینا چاہیے شدید, بلکہ وہ نقصان دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دودھ کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے اور بڑی عجیب و غریب بیماریاں دیکھی ہیں ان لوگوں میں جو ناشتوں کے ساتھ ایز اے ڈرنک دودھ لیتے ہیں. وہ اتنا کمپلیکس ڈرنک ہے, اس میں اتنا کچھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کیلشیم ہے صرف, میں نے گنی ہیں اس کی چیزیں, تقریباً 46 چیزیں ہیں. 230 قسم کے تو بیکٹیریاز ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے, جس میں سے 3 بیماریاں پیدا کرتے ہیں, باقی 227 جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں. آپ اگر اس کو غلط لیں گے تو وہی بیکٹیریا آپ کی باڈی میں جا کے بیماریاں بناتے ہیں, جوڑوں کے امراض بناتے ہیں, ڈپریشن کرتے ہیں, موٹاپا کرتے ہیں اور ایون کینسرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دودھ کو یا تو گھنٹہ پہلے لینا چاہیے کھانوں سے, یا کھانوں کے کم از کم 3 گھنٹے بعد, یعنی پچھلا میل جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جانا چاہیے, پھر دودھ لینا چاہیے. اس کے اوپر ہم جو لوڈ کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں کر سکتے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو دودھ, ویسے جو دودھ اگر ہم دیکھا جائے تو شاید ہمیں یہ ڈبے کا جو دودھ ہے اس کے پینے کی اتنی عادت ہو گئی ہے. صحیح. کہ اگر ہم کوئی نیچرل کوئی بھینس کا دودھ ڈائریکٹلی پی لیتے ہیں یا کوئی خود اپنی بھینس رکھ کے یا کوئی ایسا کچھ کر کے پروسیس, تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. دودھ کا ڈاکٹر صاحب کوئی یہ جو شیلف لائف ہوتی ہے کوئی دودھ کی؟ جی, دودھ جو نیچرل ہے, کچا ہے, میں کچے کی بھی بات کر رہی ہوں, جو ہولسم دودھ ہے, اس کو میں نے آج کل اتفاق سے مجھے بھی کچا دودھ مل رہا ہے تو میں اس کو استعمال کر رہی ہوں. میں نے اس کو 24 گھنٹے تک تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہے. اچھا. فریج میں اگر رکھا ہوا ہے. اب 24 کے بعد کا بھی میں نے خود ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, لیکن اس کی کم از کم 24 گھنٹے لائف ہے اگر آپ اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں, فریز نہیں کر رہے. اچھا. اور ابھی آپ نے اس کو ابالا نہیں ہے, یعنی اس کے اندر جو یہ 230 قسم کے بیکٹیریاز ہیں وہ اپنے اندر فضا کا بیکٹیریا پنپنے نہیں دیتے, تو دودھ پھٹتا ہی نہیں ہے. بڑی اچھی آپ نے ڈیٹیل میں بتا دی, کہ ہم ہمیشہ اسی میں لگ رہے تھے. اچھا, ایک چیز میں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں, اگر فرض کریں آپ کے پاس دودھ گوالے سے آ رہا ہے تو لوگوں کو بڑا خوف ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیسے جراثیم ہے فلاں. اچھا, آج کل ایک اور مسئلہ ہے کہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں بھینسوں کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں, پروبیبلی دودھ کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو ابالیں, لیکن دودھ کو بہت زیادہ مت ابالیں. ایک ابالا دینے سے
جو غیر ضروری بیکٹیریا ہے اور جو آکسیٹوسن ہوتا ہے، جو انجیکشن لگتا ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے، وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے۔ ایک ابالا دے کے اس کی جو ملائی اوپر آتی ہے اس کو واپس دودھ میں مکس کر دیں، تب وہ دودھ بہتر ہوگا یا کمپلیٹ ہوگا۔ اگر ابالا دے کے آپ نے اس کی ملائی بھی نکال دی تو دودھ شاید 40% دودھ رہ جاتا ہے، باقی سارا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی ملائی میں وٹامن ڈی آ جاتی ہے ساری۔ آپ اگر غور کریں تو گلوبلی وٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہو گئی ہے۔ یہ سورج کی کمی نہیں ہے یا ہمارا ایکسپوجر ٹو سن کی مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دھوپ میں نہیں نکلتے ہیں، وٹامن ڈی نہیں اتنی ملتی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو محنت کش لوگوں کے اندر بھی وٹامن ڈی کی کمی دیکھی۔ ہماری خوراک کے اندر وہ ایلیمنٹس نہیں ہیں جس سے وہ وٹامن ڈی جسم کا حصہ بنتی ہے۔ ہمارے بہت سی فیمیل جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ میں سمجھتی ہیں کہ ملائی سے بہت موٹی ہو جائیں گی وہ، تو ملائی بڑا ایسے چھپ کے کھانا یا بہت کم کھانا جو ہے ان کا کانسیپٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دودھ کی ملائی دیکھ کے ویسے ہی ان کو لگتا ہے موٹاپا ہے، تو آپ کہنے کی ساری وائٹامن ڈی ہوتی واپس ڈال دیں دودھ کے اندر۔ اور ملائی کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اگر کھانا چاہے، میرے بھی کچھ پیشنٹس ہیں جو کہتے ہیں جی ملائی کھانی ہے، ملائی میں اگر آپ شہد ملا دیں گے تو وہ اینٹی فیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ملائی میں اگر آپ شکر ملا کے کھا لیں گے تو ملائی کی فیٹ آپ کی باڈی پہ ڈپازٹ نہیں ہوگی، بیکاز شہد اینڈ شکر بوتھ آر اینٹی فیٹ، وہ اس کو فیٹ کو کھا جاتے ہیں خود ہی۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہوئی تھی کہ بچوں کو جو ایوری ڈے روٹین میں جو بچے جو جنک فوڈ کی عادت پڑ چکی ہے، شاید پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا زیادہ ایمفسائز نہیں کرتے، وہ ایک ایزی وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں جی کھا لو، وہاں سے یہ کھا لو۔ ان کو یہ جو جنک فوڈ ٹرینڈ ان کے اندر شروع ہو گیا ہے، میں تو فاسٹ فوڈ کو بھی جنک فوڈ ہی کہتا ہوں، صحیح، تو اس کو کس طرح آپ گھر کے کھانے کو تو بچوں کے منہ بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں پلیز ہم نے باہر سے کھانا ہے، تو کس طرح اس کو آہستہ آہستہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے فار ویریس ٹائپس آف فوڈز ود ان ایج آف 1 ایئر۔ 6 مہینے سے آپ بچے کو کھلانا شروع کرتے ہیں نا سالڈ، تو اب بچے کو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس چیز کی عادت ڈالیں۔ میں نے بچوں کی فیڈرز میں فزی ڈرنکس دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا تو قصور اگر ماں نے اس کے ٹیسٹ بڈز کو عادت ڈال دی ہے جنک فوڈ کی، تو بہت مشکل سے ہٹانا پڑتا ہے۔ مجھے بعض دفعہ سال لگ جاتا ہے ان بچوں کو ہٹاتے ہوئے، کیونکہ ان کے ٹیسٹ بڈز کو شفٹ کرنا پڑتا ہے نیچر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرا یہ خیال ہے کہ جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو جنک فوڈ کے اوپر۔ یہ ایزی فوڈ ہے نا، اس لیے چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری بے شمار ایسے سنیکس ہیں جو گھر میں بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں جو سجیسٹ کرتی ہوں کچھ چیزیں کہ آپ جیسے انرجی بارز ہوتی ہیں، بچوں کو کرنچی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو چیو کر سکیں، یا نگٹس ہوتے ہیں، بہت سی مائیں اب دیسی چکن کے نگٹس گھر پہ بنانے لگ گئی ہیں، وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ ان کو کبابز کی عادت ڈالیں، یعنی میٹ مانگتا ہے نا بچہ، اب ان کو تھوڑی شکل اس کی خوبصورت بنا دیں، اس کو سٹار بنا دیں، اس کو یعنی بیوٹیفائی کر دیں تھوڑا سا، تو وہ بچہ جو ہے وہ ان فوڈز پہ آ سکتا ہے۔ جنک فوڈ میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جنک فوڈ کی ماں باپ کا قصور ہے، کیونکہ وہ اتنی گندی فوڈ ہے کہ بچہ جو کہ نیچر کے قریب ہے وہ کبھی جنک فوڈ کو کریو کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں 2 سال کے بعد یا تقریباً 2+ پہ وہ ایڈکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جنک فوڈ کا، اور اس کی وجہ شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتائی تھی کہ جنک فوڈ جو ہے ہماری آنتوں میں جا کے الکحل پروڈیوس کرتی ہے، اور الکحل پروڈیوس کرتی ہے تو برین ایڈکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو، تو یعنی 2 سے اوپر کے بچے کو ان فوڈز کی ایڈکشن پھر شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے الکحل کی ایڈکشن کی ہوگی ویسے ہی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، جیسے الکحل کی ایڈکشن ہے ویسے جنک فوڈ کی ایڈکشن ہوگی۔ اب اس کو اچھا، اگر وہ بچہ، اب ہوتا یہ ہے کہ چلیں جنک فوڈ تو ہے روٹین میں، لیکن اگر وہ بچہ اچھا اور نیچرل ناشتہ کرے گا نا تو وہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ اب بھی میں کچھ ایسے بچے دیکھتی ہوں جن کی ماؤں نے ان کو عادت نہیں ڈالی، جنک فوڈ از ایلین ٹو دیم۔ میں نے اس بچے سے ڈائریکٹ پوچھا کہ برگر کھانا ہے، اس نے تو میری طرف دیکھا کہ اس کو سمجھ نہیں آیا میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ وہ ذہن بنا کے آیا کہ سیب بادام، میں یہ ڈاکٹر سے باتیں کروں گا، یہ باتیں کروں گا۔ اور اس جو کچھ چند بچے جن کو معلوم ہی نہیں تھا، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا جنک فوڈ، ان کے ماں باپ ان کو کبھی لے کے ہی نہیں گئے، انہوں نے کبھی اس قسم کی چیزیں کھائی نہیں تھی، تو بڑے کم ویسے یہاں پر میں نے دیکھے ہیں لوگ
لیکن جنک فوڈ کی جگہ اب میں اسکول سنیکس کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ تر مائیں جنک فوڈ دے یہ دیتی تو بہت بڑا ہیں، مسئلہ ہے کہ ساتھ کیا دینا ہے، ساتھ کیا دینا ہے، بالکل. دیکھیں اس میں آسان جو میں پہلی چیز لوگوں کو بتاتی ہوں، جو آپ نے ناشتہ کھلایا وہ دے. پہلے ناشتہ ہیلدی ہوگا تو دوسرا فوڈ یا اسنیک بھی ریپیٹ ہو جائے. جیسے فرینچ ٹوسٹ بہت صحت مند ہے، فرائز بڑے صحت مند ہیں بچوں کو دینا. آپ نوڈلز بنا کے دے دیں، صرف اس کے مسالے نہ ڈالیں جو سیشیز میں ہوتے ہیں، آپ نوڈلز کو تھوڑا سا مسالہ خود بنا کے دے دیں. پھر آپ بچوں کو فروٹس دے سکتے ہیں، آپ انہیں شیکس بنا کے دے سکتے ہیں، آپ انہیں آلو کی مختلف چیزیں جیسے آلو کے کوئی بوائلڈ آلو جو ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر کے دے سکتے ہیں. پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جیسے پنجیریاں اور پنیاں یہ کیوں نہیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں، جبکہ بچے کو ضرورت ہے. یہ ختم ہو گئی ہیں اور میں یہ چیزیں نسخوں میں لکھتی ہوں اپنے کہ بھائی پنجیری اور پنی جو ہے، ہم جو پاکستانیز ہیں نا، ہم مینٹلی بڑے ہائپر لوگ ہیں اور بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے دماغ کے اندر. اگر دماغ جو ہے وہ پازیٹیو ٹریک کے اوپر ہو تو پازیٹیو ٹریک اس کو آپ جب ہی رکھیں گے نا جب آپ اس کو فیول صحیح دیں گے. آپ اس کو وہ فیول دے رہے ہیں جس میں برین سیل نے ڈسٹرکٹیولی کام کرنا ہے تو وہی بندہ اتنا ہی ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. یہ جو پنجیریاں، یہ پنیاں ٹھنڈا رکھتی ہیں، آئلنگ کرتی ہیں. ان میں وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو آپ کے برین کا فیول ہے، اس کا وہ لبریکنٹ ہے، اس کا وہ آئل ہے. تو بچوں کو اگر وہ پنیوں کے چھوٹے چھوٹے وہ لڈو سے بنا دیے جائیں، دال کے لڈو بنا دیے جائیں تو بچہ بڑا انجوائے کرتا ہے. اور ہیں کچھ بچے جن کو ہم نے شروع کرایا اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ ہمارے ہاں بالکل یہ بچہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کس پہ ہم لے کے جائیں گے، کس ڈائٹ پہ لے کے جائیں گے. اور ویسے بھی اتنے بڑے سکولز ہیں، ان کی اپنی کوئی ٹک شاپس نہیں. میں تو جس میں تھا تو وہاں پہ ان کا ایک اپنا وہ پکاتے تھے شامی کباب اور بند، بالکل، تاکہ وہ پوری ہاٹ ڈاگ اسے کہتے تھے کہ جی آپ کو ملتا ہے یہ مطلب ہیلدی ہے. فریش فروٹس کے جوسز تھے، وہ ہمارے سامنے وہ مشین ہوتی تھی ایسے وہ مالٹا رکھتا تھا، ایوری تھنگ واز ویری فریش اینڈ نائس. آج کل وہ ڈبے، ہر چیز ڈبے میں. بس یہ بھی کانسیپٹ لوگوں کا ہے کہ جی 100% لکھا ہوا ہے اس پہ جوس. نہیں یہ تو میں تھوڑا سا آئی تھنک لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا بے شک 100% لکھا ہوا بھی ہو اور بے شک وہ 100% ہو بھی، پھر بھی جو ایشورنس آپ اپنے کام سے، بچے کی میں بات کر رہی ہوں، بڑوں کے لیے تو چلیں پھر فلیکسیبلٹی ہے. بچے کا بڑا نازک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے اس کو، کچھ تو پرزرویٹو ہوگا نا اس کے اندر. آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اس بچے کو جس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کی جڑوں میں کوئی کیمیکل چلا جائے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ بتا سکتی ہیں جو لوگوں، جو مرد اور خواتین جو ہیں وہ دونوں ایک لائف سٹائل کے طور پہ اڈاپٹ کر سکیں؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں دیکھیں چھوٹی سی بات تو واک ہے. مطلب یہ کوئی مشکل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جم جائیں. جو گھروں کے اندر کی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے 3 ڈھونڈی ہوئی ہیں اور بڑی اس سے کیلری کا کوئی میں تو نہیں مانتی کانسیپٹ، لیکن بہرحال انرجی برن ہوتی ہیں. اس میں ایک تو واک ہے، آپ گھر میں ہی کر لیں. آپ گھر میں کوئی گلی ہے، لان ہے، ٹیرس ہے، کچھ بھی ہے، اسی کے چکر لگا لیں، کوئی 25 چکر حساب رکھ لیں اپنا. دوسری بات یہ کہ زیادہ تر گھروں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں. سیڑھی چڑھنا جو ہے وہ پروبیبلی اٹس اے ویری اسٹرینوس ایکسرسائز. ذرا کوئی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 دفعہ بھاگ کے سیڑھی چڑھیں اور واپس آئیں، آپ دیکھیں آپ کے ہارٹ بیٹ کا کیا. اٹ از اے کارڈیو ایکسرسائز جو سیڑھی چڑھنا ہے. اپنے بچوں کو بھی انکریج کیا کریں، انہیں سپورٹی ایکٹیویٹی کے طور پہ بنا دیں گے. چلو 10 دفعہ اوپر جاؤ، 10 دفعہ بھاگ کے، کون پہلے آتا ہے دیکھ کے، مطلب کہ ذرا سیفٹی سیکیور کر کے ان کو. یہ ایکسرسائز ہے. پھر سٹ اپس جو ہیں آپ گھر میں سٹ اپس کر سکتے ہیں. یہ جو جسے آپ بیٹھ کے بھی کہتے ہیں، جو بیٹھ کے ہیں، یہ سٹ اپس ہیں. یہ 3 ایکسرسائزز تو ایسی ہیں جو آپ بالکل اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی ڈاکٹر میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں خواتین کی جو مینٹل فٹیگ ہے جی، اس کو وہ فزیکل فٹیگ سمجھتے ہیں. مطلب وہ سارا دن کے جب یہ پکانا ہے، وہ صفائی کرنی ہے، یہ کرا کے جب وہ بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں اب تو میں واک نہیں کر سکتی، میں اتنی تھک گئی ہوں. مینٹل فٹیگ جو ہے وہ ڈسپرس ہوتی ہے باڈی کے اوپر ہی، کیونکہ وجہ ہے نا اس کی. اگر آپ کا برین ساری شوگر آپ کی کھا گیا ہے، آپ نے اتنا سوچا ہے، بیکاز 20% ساری باڈی کی شوگر تو وہ کھا رہا ہے. اگر وہ کھا گیا ہے تو واقعی بیٹھے بیٹھے آپ تھک بھی جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی انڈیو اسٹریس میں جاتی ہیں. وہ ذرا سا ان کی بائی چونکہ وہ بنی ہوئی ایسی ہیں، ان کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ وہ لے لیتی ہیں، انڈیو اسٹریس بھی لے لیتی ہیں نا، بڑا کرتی ہیں وہ اسٹریس کو. اور یہ جو بچے جو ہیں ان کو آج کل رجحان ہو گیا کہ جی ساری گیمز جو ہیں وہ وہیں بیٹھ کے وہیں کھاتے ہیں، وہیں ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، اینکیں لگ گئی ہیں. جی، عجیب سا ان کا ہو گیا. ہمارے زمانے میں سائیکلیں ہوتی تھی، باہر نکلنا ہے، وہ گیمز ہوتی تھیں جو کھیلتے تھے آپس میں، بھاگنا دوڑنا، برف پانی یا چھپن چھپائی، وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر میرے خیال میں بوجھ اتارتے ہیں اپنا کہ جی
یا ہمارا بچہ پیچھے نہ رہ جائے, کوئی صحیح گیمز ایسی ہیں آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں, پکنکس ختم ہو گئی ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایکچولی ہم پیرنٹس کمپٹیٹو موڈ میں ہیں. ہم جب کسی بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دیکھتے ہیں یا کوئی بڑی ہائی ٹیک گیجٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں کمپلیکس ہوتا ہے, اچھا اس کے بچے کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. ہمارے بچے کو بھی اس کی پتہ بھی نہیں ہے. میں نے یہ جو سائیکو انالیسس کی ہے نا, مجھے یہ سمجھ, میں نے یہ سنا ہے, یہ میں نے بلکہ کسی کے منہ سے سنا بھی ہے کہ جو میں نے خواب نہیں پورے کیے وہ میں اپنے بچے کے لیے پورے کروں گا. تو بیسیکلی پیرنٹس جو ہے نا وہ شاید اپنی فلفلمنٹ کر رہے ہیں ایسے گیجٹس دیکھ کے. میں نے مطلب میری فیملی میں بچی ہے, وہ ہارڈلی میرے خیال ہے 3 سال کی ہے, اور وہ آئی پیڈ اور اس کو ایسے وہ کرتی ہے, اور اگر وہ تھوڑا آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے وہ ایسے ٹھیک کرتی ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ ماں باپ کا پھر اس میں قصور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اتنے خوفناک گیجٹس دیے ہیں. یہ جو گیجٹس ہیں یہ ایک ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں اور اس کو الیکٹرو میگنیٹک اسموگ کہا جاتا ہے. اور الیکٹرو میگنیٹک اسموگ جو ہے روح کے لیول پہ ڈس انٹیگریشن کرتی ہے جا کے. مائنڈ از آلسو انرجی نا, تو جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے وہ اتنا ڈیپر لیول پہ چلی جاتی ہے جہاں, اچھا سب سے قریب جو روح اور ذہن کے بعد جو چیز ہماری انسان کی جڑتی ہے وہ ہمارا ڈی این اے ہے, اور ڈی این اے کے بعد جینز آ جاتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں وہ جین, ڈی این اے, سول اور مائنڈ کے لیول پہ جا کے کام کر رہی ہے. آپ مطلب کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے سیف ہے؟ کہاں یہ میں جیسے آپ کو ساتھ ہی مائکرو ویو کا بھی بتا دیتی ہوں, وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. بہت ضروری ہے, سننا چاہیے. ہاں, بلکہ مجھے یاد آیا کہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں مائکرو ویو کے پاس, ایگزیکٹلی ہم پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. مائیں بلکہ فیڈرز مائکرو ویو میں رکھتی ہیں. مائیں دودھ گرم کر رہی ہیں مائکرو ویو کے اندر, تو وہ دودھ جو ہے وہ اپنی لائف لوز کر جاتا ہے, ہاف ڈیڈ تو ہو ہی چکا ہوتا ہے اس کے اندر. تو مائکرو ویو میں بچوں کو خاص طور پہ ان کے پانی, ان کے دودھ, ان کی بوٹلز وغیرہ کو اس میں نہ اسٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. مائکرو ویو جب چلتا ہے, یہ بھی شاید اس کی آپ کو ہسٹری پتا ہو, یہ بائی چانس ڈسکور ہوا تھا کہیں پر نا. جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو جو کتابیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 2 فٹ تک اس کے قریب مت جائیں. یعنی جب وہ چلتا ہے تو 2 فٹ تک اس کے ارد گرد ریڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے ہارٹ کو ڈائریکٹلی, ہارٹ بھی انرجی بیسڈ ہے, وہ آپ کے ہارٹ اور آپ کے سارے انرجی سسٹم جو ہے ہمارا بہت ایک, یہ جو آپ وائی فائی اور جتنی آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو ہمارے گیجٹس ہیں اس سے زیادہ اسٹرانگ ایک اندر سسٹم لگا ہوا ہے جو سارا انرجی بیسڈ ہے, سارا انرجی بیسڈ ہے. تو مائکرو ویو کی ریڈیشن ہماری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر رجحان ہوتا ہے کہ وہ ہم گھومتی پلیٹ دیکھتے رہتے ہیں اندر کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا, وہ سارا جو ہے وہ برا ہے آپ کے لیے. آپ اس سے کم 2 فیٹ کا جو ہے اس سے ڈسٹینس رکھیں. مائیں جو ہیں وہ شارٹ کٹس جو ہیں بچوں کے لیے خاص طور پہ وہ نہ ڈھونڈیں, بیکاز دودھ گرم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس کو ابالنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں ایک نیچرل انگریڈینٹس ہیں جو آن ہوں گے. نیچر کے ساتھ جب آپ پلے اراؤنڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا, ایک بس آخری سوال میں ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے جس کو اسٹارٹ میں ہم نہیں ٹھیک کر سکے, یا اس نے اپنی ایک لائف جو ہے اس نے سٹارٹ کر لی, اب وہ ٹین ایجر ہے, تو کیا ٹین ایج میں آ کے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, اس کی ڈائٹ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے, کچھ ہیلتھ کی طرف وہ چلا جائے, بیکاز اس کا جنک فوڈ پکا ہو چکا ہے, اس کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. کیا ایسی کوئی چیز ہے, کوئی فوڈز ہیں جس میں ہم ٹین ایجرز ہمارے بہت پرابلم ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں ان کو ایکنی کی پرابلم ہے, کئیوں کے بال گر رہے ہیں, کئیوں کے مطلب میل کا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پھر بھی ذرا ہیفٹی بون اسٹرکچر ایسا ہوتا تھا کہ آپ یو کین بالکل. سب سے جو مشکل گروپ ہے نا اس میں یہ ٹینز کا ہی ہے, بیکاز ٹینز میں چونکہ جنک فوڈ جا چکا ہے تو جنک فوڈ کی وجہ سے ان کی مینٹل کمپوزیشن ایسے چینج ہو گئی ہے کہ ان میں ضد ہے اور وہ بہت ایگوئسٹک ہو چکے ہیں. بیکاز میں نے ٹینز کا کوئی 4 مہینے ایک پروگرام کرایا تھا بہت بڑے گروپ کو سامنے لے کے نا, تو ٹینز کو چونکہ میں کالجز میں بھی جا کے بتاتی ہوں, میں ان سے چند سوال کرتی ہوں, یہاں بھی میں ان سے چند سوال کروں گی. اگر ان کے جواب ان کے پاس ہاں میں ہیں تو ان کو سیریسلی اپنی صحت پہ سوچنا ہے. دیکھیں یہ جو ٹینز ہیں ان کے اندر ہارمونل ایشوز ہیں اور یہ جانتے ہیں, لڑکیاں بھی جانتی ہیں اور لڑکے بھی جانتے ہیں وہ کیا ہے. ہارمونل ایشوز ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں جانتے ہیں, دونوں کے اندر ہیں, یہ دونوں جانتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں, انہیں پتا ہے, انہیں اویئرنیس ہے 14-15 سال کی عمر میں بھی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اگر یہ بچے راتوں کو 12 بجے کے بعد سونے والے بچے ہیں تو ان کا خون میں گڑبڑ ہو چکی ہے اور جنک فوڈ نے اچھا خاصا اندر گھر بنا لیا ہے. 12 بجے کے بعد اگر آپ جاگتے رہیں ٹین ایجرز کے لیے اسپیشلی یہ تو دیر از سم تھنگ رانگ, یو مسٹ سی اینڈ چیک اٹ. تیسری بات جو بچوں ان ٹینز سے میں پوچھنا چاہوں گی, ان ٹینز کو اگر اپنے ماں باپ
پہ سے اعتماد ختم ہو گیا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ میں ایکسپیرینس پہ بول رہی ہوں, یہ کتابوں میں نہیں ہے. میں نے اس گروپ سے جب پوچھا تھا تو دے ور ناٹ ہیپی ود دیئر پیرنٹس نا. اگر ان بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, تو گڑبڑ ان کے اندر ہے. ان کی خوراک, میں اگین آئی یوز دا سیم ٹرم, کہ میں ان گندی خوراکوں کو حرام خوراک اس لیے کہتی ہوں کہ ان خوراکوں نے ہماری ساری شخصیت چینج کر کے رکھ دی ہے. یہ بچے اپنے ماں باپ, میرے سامنے بیٹھ کے مطلب بیٹی اور ماں کی لڑائی ہو جاتی ہے کہ آئی فیل امبیرنس, میں اپنی نظریں جھکا لیتی ہوں کہ اس ماں کا اس وقت کیا حال ہو رہا ہوگا. تو اگر بچوں کو اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بالکل انہیلدی لائف سٹائل کی طرف ہیں, اور دور نہیں 20 سے 30 کے درمیان ہارٹ اٹیک, یہ ایون کینسرز. میں نے ایک لیور کی بچی دیکھی تھی 23 سال کی عمر میں, لیور سروسز, میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ 23 سال میں ہوتا ہے, جو 60 سال میں ہوا کرتا تھا. چوتھی بات, اگر ان بچوں کو اپنے سیل فونز کو, اپنے لیپ ٹاپس کو لاک لگانے پڑ رہے ہیں تو وہ کہیں غلط کچھ کر رہے ہیں. پانچویں بات, ایک اور بات جو میں کہوں گی, ان بچوں کو, اچھا یہ جو لاکس لگتے ہیں, ایک اور بات جو اس جنریشن سے میں نے دیکھی ہے, بھئی محبت کرنا تو بڑی اچھی بات ہے, محبتیں کرنا بہت بری بات ہے نا. بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی, اور یہ بڑے المیاں ہیں, اور یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس وقت گائیڈ کر رہے ہیں. پلیز اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو سمجھیں. ایزی وے آؤٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹیکنالوجی لے دیں, ٹوائز لے دیں, اپنے اوپر سے پرے رکھیں. اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا ان کی لائف میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ڈونٹ فائنڈ شارٹ کٹس, بیکاز یہ آپ کا فیوچر ہے, یہ آپ کی جنریشن ہے, یا آپ کے خاندان کا نام لے کے چلیں گے, ملک کا نام لے کے چلیں گے, اور اگر ان میں کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کے سامنے ایک جنریشن کا کیا حال ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ تھیں, بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی بہت, اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.